رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن چوتھے پارے سے متعلقہ ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان میں پہلا حکم یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کرو، اور یہ حکم کوئی الگ مستقل حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، اے پیارے محبوب نے اعلان کرو کہ یہ میری اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی ملت ابراہیمی کی اتباع ہے، یعنی وہ پچھلا حکم ہی ریپیٹ ہوا ہے۔ اور پیچھے ایک حکم ارشاد ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہی ملت ابراہیمی کی اتباع ہے۔ یہ کوئی مستقل الگ حکم نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے حکم کا ہی اعادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے پیارے محبوب تم فرماؤ اللہ سچ کہتا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو کہ ہر باطل سے جدا حق پر قائم تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ملت ابراہیمی توحید پر قائم رہنا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اور یہ متعدد آیات میں ہے وہ ہے تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنے کا حکم بھی کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ پچھلے حکم کا ہی اعادہ ہے۔ پچھلے پاروں میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا، اسی کا اعادہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے یوں ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تمہاری حالت مسلمانوں والی حالت ہو جب تمہیں موت آئے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب تمہیں موت آئے، جس حال میں بھی آ جائے، جس وقت بھی آ جائے، تو تمہاری میت کو دیکھ کر آدمی دیکھنے والا خود فیصلہ کر لے کہ یہ مسلمان کی میت ہے۔ تمہاری شکل و صورت، تمہارا لباس، تمہاری وضاحت ایسی نہ ہو کہ لوگوں کو پوچھنا پڑے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ تمہاری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر دیکھنے والا خود ہی فیصلہ کر لے یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ دوسری جگہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا یہ شکر گزار بننے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کچھ اور مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، جیسے سورہ آل عمران مکمل ہو گئی اور اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو گئی، تو سورہ نساء کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اے لوگو، اے انسانوں، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور وہ جان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پھر
ان کے وجود سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے ہم نے بہت سارے مردوں کو زمین میں پھیلا دیا، بہت ساری عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے کہ ایک آدم اور ایک حضرت حوا کے وجود سے پھر بہت سارے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرما دیے۔ دوسرا حکم ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ یہ دونوں حکم پچھلے حکموں کا اعادہ ہی ہے، نیا حکم کوئی نہیں ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس ملت کو حکم دیا، امت مسلمہ کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جاؤ۔ گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جاؤ، پارٹیاں نہ بنو، گروپ نہ بنو، تمہاری الگ الگ تقسیمیں نہ ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ نعمت جس نے بھائی بھائی بنایا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے مکی اور مدنی کو، مہاجر اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، جنہوں نے گورے کالے کا فرق مٹا دیا، امیر اور غریب کا امتیاز ختم کر دیا۔ اوس اور خزرج دو قبیلے مدینہ منورہ میں 120 سال سے برسر پیکار تھے، نسل در نسل ایک دوسرے کا قتل کرتے آ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے اوس اور خزرج کے لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے لگا کر بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر جہاں پر اوس کے لوگ کھڑے وہیں پر خزرج کے لوگ کھڑے، جہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر دونوں قبیلے جن کی نسلیں بھی ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں شیر و شکر ہو گئے کہ دنیا ان کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو ہے وہ نعمت ہے جس نے سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو دوزخ کے کنارے پر پڑے تھے، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تم۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ کی اس نعمت نے یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ یہ حکم جو ہے یہ بھی اس کے دو حصے ہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور تفریقہ بازی سے بچ جانا۔ یہ ایک حصہ جو ہے وہ پچھلے حکم کا اعادہ ہے، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کرو، اسی کا تکرار ہوا۔ ایک حصہ نیا ہے اور وہ ہے کہ آپس میں متحد رہو اور پارٹی بازیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ زیادہ تر یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں مسائل کے اختلافات کی بنا پر، یہاں تفریقہ بازی سے وہ تفریقہ مراد ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف میری امت کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ اس علمی اختلاف سے علمی توجیہات نکلتی ہیں اور اپنے اپنے دلائل کی بنا پر علم میں وسعت آتی ہے۔ یہ اختلاف جو علم اور دلائل کی بنا پر ہے اس کو تفریقہ بازی نہیں کہتے، اس کو اختلاف ہی کہتے ہیں جو علم کی اور دلیل کی بنیاد پر ہو۔ تفرقہ بازی اس تفریق کو کہتے ہیں جو رنگ، قوم
اور نسل کی بنیاد پر انسان کی تقسیم کی جاتی ہے، اور رنگ، قوم اور نسل کی بنیاد پر جو تقسیمات ہوئی ہیں وہ آج ہمارے ملک پاکستان کی سطح پر دیکھا جائے تو وہ سیاسی تقسیمات ہیں کہ ایک فریق دوسرے کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا، جب بھی کوئی ذکر کرے گا دوسرے کا برائی اور غیبت کے ساتھ ہی ذکر کرے گا، اور ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں کسی اختلاف کی بنیاد نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی علمی دلیل ہے، اختلاف ہے، بس اختلاف ہے اس لیے کہ ہم الگ پارٹی ہیں وہ الگ پارٹی ہے۔ اس بنیاد پر جو اختلافات ہیں یہ تفریقہ بازی ہے۔ اس آیت کریمہ کو غلط رنگ دے کر عام رائج کیا گیا ہے جس کا کہ حقیقت کے ساتھ کوئی بھی مطابقت نہیں پائی جاتی۔ چوتھا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم اگر گنتی کے اعتبار سے تکرار کو نہ شامل کیا جائے تو یہ نیا حکم پہلا ہے جو پیچھے نہیں ذکر ہوا۔ باقی یہ جو 3 احکام ہوئے ہیں تو ان میں سے تیسرے کا ایک جز نیا ہے، باقی پچھلے احکام کا ہی احاطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی خدمت کے لیے وقف ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کی وہ دعوت دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ جماعت ہی کامیاب جماعت ہے، فلاح پانے والے لوگوں کی جماعت ہے۔ اس جماعت کو تیار کرنا یہ پوری امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری امت مسلمہ کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا گروہ بناؤ جس گروہ کی ذمہ داری ہو خیر کی دعوت دینا۔ تو وہ لوگ جو خیر کی دعوت دیں گے وہ ساری مشترکہ قوم کی ذمہ داری کس طرح ادا ہوگی؟ وہ اس طرح کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی ضروریات کا خیال کریں۔ اس طرح جو لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے ان کی طرف سے اپنا حصہ شامل ہوگا، اور جو پھر ان کی ذمہ داریوں کا، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، اور اپنے حصے کا چراغ روشن کر کے اس طرح ایک جماعت قائم ہوگی جو جماعت جو ہے وہ دین کی خدمت کرے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ نامزد ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو بیعت لینے کے بعد آپ نے اپنا کاروبار جو تھا کپڑے اٹھائے اور بازار میں بیچنے شروع کر دیے، جو کہ کپڑوں کی تجارت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نے کہا میں اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بازار میں تجارت کروں گا، نہیں کروں گا تو گھر کی اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا تم یہ کام کرو گے تو مسلمانوں کے کام کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجلس شورا کو جمع کریں، مجلس شورا کو جمع کر کے اسی آیت کریمہ کو تلاوت کر کے فرمایا کہ امیر المومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے دینی امور کو سنبھالے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے گھر بار کو سنبھالیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علماء کرام مفسرین عظام نے یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کریں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا باقی قوم کی ذمہ داری ہے۔ اگر قوم یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو وہ اپنا حق منہ بول کر ان سے وصول کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حق انہیں قرآن نے دیا ہے جس پر فیصلہ اجماع صحابہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہماری صورتحال جو ہے جن لوگوں نے علم کے لیے دین کے لیے وقف کر دیا، بالفرض ہم یہ کام نہیں کرتے، پڑھنے پڑھانے کو ٹائم نہیں دیتے، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، تو کاروبار کو ٹائم دینے والا کتنا پڑھ لے گا؟
علم کے مسائل کتنے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اور اگر اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھریلو اخراجات کی ڈیوٹیاں نہیں دی جائیں گی. ہماری قوم کی صورتحال کیا ہے؟ جو لوگ اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کریں ان کی ضروریات کا کتنا خیال کرتے ہیں یہ ہمیں خود پتہ ہے. اور اگر ضروریات قوم کی طرف سے بے اعتنائی کے باعث کوئی عالم دین کہہ دے کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، میرا مطالبہ ہے کہ یوں اتنی میری خدمت کرو، یہ لالچی ہے. وہ اپنا حق مانگ رہا ہے، وہ لالچی ہے. جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اس کی طرف توجہ دینے کی تمہیں ضرورت نہیں. اگر اس نے منہ کھولا تو یہ دین فروش ہو گیا، یہ دین کو بیچنے والا ہو گیا. جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی کبھی غور کی. تو پھر اس آیت کو تنہائی میں جا کر پڑھنا. یہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو کہہ رہا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے. اس جماعت کو تیار کرنے کے لیے ہر بندہ سوچے کہ میرا کیا کردار ہے، میں کس ایک شخص کو پڑھنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے کہ بیٹا تو کام چھوڑ، تیرے والدین کی تیری اخراجات میرے ذمہ، تو صرف پڑھ. کوئی ایک بچہ بھی ہم نے ایسا تیار کیا یا کوئی ایسا بندہ جس نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہم اپنا رول کون سا ادا کر رہے ہیں؟ اور اگر وہ زبان کھول دے تو بس پھر اس کی شامت آ گئی. وہ لالچی ہے، وہ بدتمیز ہے، وہ دین کو بیچنے والا ہے، وہ علماء سو میں چلا گیا، وہ 14ویں صدی کے وہ مولوی ہیں جو بخشے گئے تو بس پھر ہم بغیر حساب کے ہی جائیں گے. جتنے آپ نے امتیازات دینے ہیں نا دے دیں، قیامت کا دن ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے والا ہے. 5ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور یہ حکم بھی نیا نہیں ہے، پچھلے پاروں میں یہ دیا جا چکا ہے، اب یہاں رپیٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف مجھے پر بھروسہ کریں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْعُلَمَاء، مولویوں کو چاہیے کہ وہ صرف مجھ پر بھروسہ کریں، بلکہ سارے مومنوں کو چاہیے کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں. یہ حکم مشترک ہے. اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب چھوڑ دیں، اپنے ذمہ کی کوشش کرنا چھوڑ دیں. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اونٹنی پر سوار تھا، مسجد نبوی کے دروازے پر وہ کھڑا ہوا، اونٹنی سے نیچے اترا، دور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا گھٹنا باندھ دوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے وہ اختیار استعمال ہی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ شروع کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اس اختیار کو استعمال کریں اور اس پر اعتماد نہ کریں، بلکہ اعتماد اللہ کے فضل پر کریں، اعتماد اللہ کے کرم پر کریں. اپنی کوشش کریں جتنی کوشش کی جا سکتی ہے، اور اپنی کوششوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے بھروسہ اللہ کی ذات پر کیا جائے. یہ توکل ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے جنت اور مغفرت کی تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو. یہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو اللہ تعالیٰ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی بخشش کو پانے میں اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ زمین 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے اندر سما جائیں. یہ صرف چوڑائی ہے اور لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. تو جس کی چوڑائی اتنی ہے اندازہ کریں پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جنت کو اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. اور آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ حکم بھی نیا نہیں ہے, یہ حکم بھی رپیٹ ہو رہا ہے. 8ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے والا حکم بھی دہرایا جا رہا ہے, یہ نیا نہیں ہے, پیچھے بھی یہ حکم آ چکا ہے اور اس کا یہ اعادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 179 آیت نمبر میں, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تم جیسے عام بندوں کو ہی غیب کی باتیں بتانے لگے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ غیب بتانے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب کرتا ہے. اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ منتخب کر کے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ, تو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر. وَأَن تُؤْمِنُوا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اگر تم ایمان لاؤ گے, اگر تقوی اختیار کرو گے تو پھر تمہیں بہت بڑا اجر دیا جائے گا, اجر عظیم دیا جائے گا. اور اس کے بعد 9واں حکم ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے ایمان والو صبر اختیار کرو اور صبر کرنے میں اپنے دشمن سے غالب رہو. ایسا نہ ہو کہ صبر کرنے میں تمہارا دشمن جو ہے وہ تم پر بازی لے جائے. تمہارے اندر صبر کا مادہ تمہارے مد مقابل کی بنا پر زیادہ ہونا چاہیے, ان کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے. وَرَابِطُوا, اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. سورہ نساء آگے شروع ہوتی ہے, سورہ آل عمران یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی, لیکن ابھی چوتھے پارے کا 1 ربع باقی ہے, چوتھائی حصہ باقی ہے, وہ سورہ نساء ہے. اس میں اللہ رب العزت نے 2 حکم دیے ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ یتیموں کا مال پورا انہیں واپس کرو. یتیم اس نابالغ کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے. جب بندہ بالغ ہو جائے تو پھر یتیم نہیں رہتا. یتیمی کا اثر صرف اور صرف نابالغی تک رہتا ہے. جب تک بندہ نابالغ بچہ ہے اور باپ کا سایہ اٹھ جائے تو وہ یتیم ہے. اور یہ یتیم بچہ جب بالغ ہوگا تو اب یتیمی کا نام اس سے اتر گیا. یتیم صرف نابالغ حد تک ہوتا ہے. تو جو نابالغ ہے جب اس کا والد فوت ہوگا, والد جو اس کی پراپرٹی جو اپنی جائیداد چھوڑے گا تو ظاہر ہے کہ یہ بچپن میں تو اسے سنبھالنے والا نہیں ہے. گھر کا کوئی نہ کوئی فرد, چاچا, تایا, ماما, وہ اس کا کفیل بنے گا اور اس کی کفالت میں اس کا مال جو ہے وہ اپنی نگرانی میں رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں حکم دیتا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, کہ یہ جو مال ہے نا یتیم کا تیرے کفالت میں آیا, یہ امانت ہے, اور اس امانت کو پوری طرح حفاظت کے ساتھ اس بچے کے جوان ہونے تک اپنے پاس رکھنا ہے. جب یہ جوان ہو جائے تو پھر تم نے یہ امانت انہیں واپس کر دینی. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور ایسا نہیں کرنا کہ اس میں اچھا مال اپنی طرف کر لو اور اپنی طرف سے گھٹیا مال جو ہے وہ گنتی پوری رکھو, لیکن عمدہ چیز اپنے کھاتے میں کر لو, گھٹیا چیز اس کے کھاتے میں کر لو. اور میں یہ خیانت نہیں ہونی چاہیے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا مال, یتیموں کا مال اور اپنا مال, دونوں پراپرٹی جو میری پراپرٹی مشترکہ ہی ہے, اکٹھا ہی کھاتا ہے. اور اکٹھے کھاتے دے وچ کرنا کی کہ یتیم کا مال کھا جانا ہے اور اپنا مال بچا لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال بھی نہیں کھانا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, پھر ان کی دنائی کو, ان کی عقل مندی کو, یتیم جو ہے بچہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے ویسے ویسے اس کی عقل کو آزماتے رہو. کبھی 100 200 دے کر,
کبھی 1000-1500 دے کر کہ یہ پیسہ ضائع کرتا ہے، یہ اس کو مناسب خرچ کرتا ہے۔ جب وہ نکاح کرنے کی عمر تک پہنچ جائے اور وہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور تم یہ محسوس کرو کہ اب یہ بچہ جو ہے وہ عقل مند ہو چکا ہے، صحیح اور غلط کو پہچانتا ہے، ضائع نہیں کرتا، مال کو سنبھالتا ہے، تو پھر تم ان کا حق فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ لیکن اس جگہ بھی تم نے ایک احتیاط برتنی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب ان کا مال ان کے سپرد کرو گواہ بنا لو، جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو گواہ بنا لو، تاکہ کل تم پر کسی طرح کی کوئی قدغن نہ لگے، نیکی کرتے کرتے تم کسی اور ترہ امتیاز کو حاصل نہ کر لو، تہمت اور الزام سے بچ لو۔ اب اندازہ کریں کہ اسلام کے قوانین کتنے جامع ہیں۔ اگر اس ایک طرف یتیم کے مال کی کو تحفظ دیا ہے تو دوسری طرف اس بندے کی عزت کو بھی تحفظ دیا ہے جو اس کی کفالت کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے قانون کے مطابق چلے تو ایسا میانہ روی اور ایسا بیلنس ہمیں کسی نظام میں نہیں ملتا جیسا بیلنس اللہ رب العزت کے اس دین میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں جو دوسرا حکم دیا وہ ہے عورتوں کو ان کے حق میں دو اور خوشی خوشی دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے حق میں خوشی خوشی دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تمہارے حق مہر دینے کے بعد اپنی خوشی سے وہ حق مہر سارا یا کچھ تمہیں دے دیں یا تمہیں اس کے اخراجات میں اس کے خرچ میں شامل کر لیں تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم اسے کھاؤ، استعمال کرو اپنی خوشی سے۔ اور اگر پہلے اس کا ذہن بنا دیا ہے کہ اگر نہیں دے گی تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا، تیرا گھر میں حصہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، اسے ذہنی طور پر خائف کر دیا اور بعد میں ڈرتے اس نے اپنا حق میں خود ہی معاف کر دیا یا دے دیا، تو اس کو ہم خوشی خوشی دینا نہیں کہیں گے، اس کو تمہاری چال کہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ جو زندگی ہے وہ بھلائی کے ساتھ گزارو، حسن معاشرت کے ساتھ۔ جیسے کل بخاری شریف کی حدیث شریف آئی تھی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، تو چونکہ وہ سردار قبیلے کی تھی، سردار قبیلے سے آئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مزاج کی رعایت کی جس مزاج میں وہ پلی تھی، جس مزاج میں وہ رہتی تھی، کہ جب اونٹ پر سوار ہونے لگتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھٹنا جو ہے وہ نیچے رکھ دیتے، نبی پاک کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر وہ اونٹ پر سوار ہوتی، اور یہ منظر صحابہ کرام دیکھ رہے ہوتے، یہ انہیں عزت دی جاتی، یہ حسن معاشرت ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پیتی، نوش فرماتی، تو آپ ان سے لے کر پانی پینے لگتے تو استفسار کرتے، عائشہ تو نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا تھا؟ وہ خود نہیں جانتے۔ پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک محبت کا احساس دلانا اور اپنی امت کو یہ تربیت دینا کہ اپنے گھر میں یوں محبتیں بانٹو۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح کی ہم محبتیں اطراف میں تقسیم کرتے ہیں، اگر اطراف سے تقسیم سمیٹ کر وہ محبتیں ہم اپنے گھر میں ہی بانٹ لیں تو ہماری زندگی اتنی بہتر بن جائے گی کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سارے مسئلے ہی حل کر دیے۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویاں تمہیں اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں ہے تمہاری پسند کے بغیر ہی شادی ہوگی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ اچھی نہیں لگتی، ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسی شے میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دے، تمہیں اولاد بڑی اچھی دے دے۔ تو اپنے اس جو فیصلہ ہو چکا ہے اس فیصلے پر
رہو تو صحیح. میں مثال کے طور پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. گجرانوالہ شہر میں ابھی بھی اس کا نام ہے غلام معین الدین. ٹھیک ہے, غلام معین الدین میرے جاننے والوں میں ایک بہترین نام ہے اور ہمارے پیر بھائیوں میں بھی شامل ہے. وہ سیال شریف اس کی بیعت ہے. اس کے والد جو تھے نا وہ بالکل پاگل تھے, پہلے دن سے ہی پاگل تھے. اور اس پاگل بچے کا جو ماموں تھا اس نے یہ مہربانی کی کہ اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا. اب صبر دیکھیں اس نوجوان بچی کا کہ جس نے اپنے والد کے فیصلے پر ساری زندگی ایک پاگل کے ساتھ گزاری. لیکن اس کا اللہ نے صلہ کیا دیا کہ اس پاگل سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے دیے, جن میں سے ایک نام ہے غلام معین الدین, اور وہ بیٹے گجرانوالے شہر کے اس وقت پاوا ہے. پاوا اس طرح ہے کہ اگر سیال شریف کے پیر گجرانوالہ جاتے ہیں تو ٹھہرتے غلام معین الدین کے گھر میں ہے. توسے شریف سے پیر صاحب آتے ہیں تو ان کا ٹھہرنا غلام معین الدین کے گھر ہوتا ہے. پاک پتن شریف کے پیر آتے ہیں تو ان کا ٹھہرنا غلام معین الدین کے گھر ہوتا ہے. اتنے بڑے بڑے پیروں کو ایک دن کے لیے ٹھہرانا بھی آسان تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پھر اس اتنی لائق اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اب اس کا بڑھاپا جنت نظیر بن گیا ہے. تو یہ اس آیت کا عملی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں تمہارے لیے بے شمار بھلائیاں پیدا کر دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو. تھوڑا صبر کرو تو صحیح, ذرا اللہ کے فیصلے پر راضی رہ کر چلو تو صحیح, وہ دیکھے کوئی کمی رہنے نہیں دیتا. تو یہ 11 احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں دیے ہیں, اور ان 11 احکامات میں سے صرف 3-4 ایسے ہیں جو نئے حکم ہیں, ورنہ پچھلے حکم ہی دہرائے گئے ہیں. جن باتوں سے منع کیا ہے وہ ٹوٹل 5 چیزیں ہیں. ایک, اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم آپس میں تقسیم نہ ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بٹ گئے آپس میں اور انہوں نے روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا. ان کے پاس تورات, زبور, اللہ کی کتاب آ گئی, پھر بھی وہ اپنے اپنے گروہوں میں بٹے رہے اور متحد نہ ہوئے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا. ایک. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنا راز کسی دوسرے کو نہیں دینا. اپنا راز دوسروں کو نہیں دینا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. اے ایمان والو, غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ جو تمہاری دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. جو تم سے دشمن پر تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں, یہاں غیروں سے مراد غیر مسلم ہے, اپنوں سے مراد سارے ایمان والے ہیں. تو ایک حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح بکھر نہ جانا. ایک حکم دیا کہ اپنا راز دوسروں کو نہ دینا. تیسرا حکم یہ دیا کہ سود نہیں کھانا, اور یہ حکم جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے پچھلے تیسرے پارے میں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو, دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ. سود کا لین دین حرام ہے, نہ دینا ہے نہ لینا ہے. لکھنے والے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری راہ میں جان دے دیں, سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو تم نے اس سے نکاح نہیں کرنا. ٹھیک ہے, سوتیلی ماں سے بھی نکاح نہیں کرنا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف. جن سے تمہارے باپ نکاح کریں ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا, جو ہو چکا وہ معاف ہے. لیکن اب آئندہ کے لیے یہ قانون بنا دیا جو ہو چکا وہ معاف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ باپ کی بیوی سے بیٹا نکاح کرتا, یعنی اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا دیتا. تو اسلام نے آ کر اس جہالت کا خاتمہ کیا. 5 چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے, 3-4 چیزیں ہیں نئی جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اگر ہم یہ 7
باتوں پر عمل کر لیں، چوتھے پارے پر عمل ہو گیا۔ چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی باتیں ہی بتائی۔ تو اگر انہی باتوں اسی طرح ہم دیکھتے جائیں تو بہت شارٹ، بہت زیادہ سے زیادہ جو احکامات آئیں گے وہ انشاءاللہ آخری درس میں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنے کام ہیں جن کو اللہ نے کرنے کا کہا ہے، کتنے کام ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، اور وہ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ چند ایک ہی کام ہوں گے۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہم قرآن پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں